ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت نے نام نہاد جمہوریت اور سیکولرزم کی آڑ میں مقبوضہ علاقے میں ظلم اور ستم کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے کے لیے محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائیاں اور بے گناہ نوجوانوں کا قتل جاری ہے۔ سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری نے آزادی پسند رہنما مشتاق الاسلام کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند تمام حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے شبیر احمد خان کو ان کے 15ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری اپنے شہداء کے مشن کی تکمیل تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کشمیر فریڈم فرنٹ کے نائب چیئرمین محمد عبداللہ وانی نے بھارتی قابض فوج کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت جبر و استبداد کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسری طرف مقبوضہ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے 5 کشمیریوں کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بندی کالعدم قرار دے دی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 4G انٹرنیٹ سروس کی عدم دستیابی کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ 2 اضلاع گاندربل اور ادھمپور کو چھوڑ کر پورے مقبوضہ علاقے میں تیز رفتار 3 اور 4G انٹرنیٹ سروس تاحال بند ہے۔ سول سوسائٹی فورم کے چیئرمین عبدالقیوم وانی نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں ہائی سپیڈ 4G انٹرنیٹ کی مسلسل عدم دستیابی نے تعلیم، سیاحت اور معاشی شعبوں کو بری طرح متاثر کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ کہنے کو تو بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن اس سامراجی ملک کا جمہوریت، انسانیت اور مذہبی رواداری کے ساتھ دور دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ملک کی اقلیتیں ہمیشہ سے ہی چانکیائی سیاست کے پیروکاروں کے مظالم، تعصب، تنگ نظری اور استحصالی پالیسیوں کی شکار رہی۔ بابری مسجد کی شہادت، گجرات اور دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام، سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل کی تباہی، عیسائیوں کے گرجا گھروں کی بربادی جیسے دلدوز سانحات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارت ہمیشہ سے ہی اقلیتوں کے لیے ایک جہنم کی حیثیت رکھتا ہے۔ RSS حکومت کے قیام کے بعد بھارت اقلیتوں کے لیے مکمل طور پر موت کا کنواں بن چکا ہے۔ اپنے فسطائی ہندوتوا ایجنڈے کے نفاذ کے لیے مودی حکومت تمام اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو قتل اور ملک بدر کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا اختیار کر رہی ہے۔ اس مذموم مقصد کے لیے تمام اداروں، انتظامیہ، عدلیہ، پولیس اور فوج میں چن چن کر نسل پرست ہندو انتہا پسندوں کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا گیا۔ اس طرح بھارت کے تمام ادارے ہندوتوا نظریہ رکھنے والے افراد کے ہاتھوں میں یرغمال ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام بھی ہندوتوا دہشت گردی کے بدترین شکار ہیں۔ چونکہ RSS کو ہمیشہ سے ہی مقبوضہ خطے میں مسلمانوں کی اکثریت کھٹک رہی ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جتن کر رہی ہے۔ ان حالات میں انصاف اور انسانی حقوق کی بالادستی پر یقین رکھنے والے اقوام پر لازم ہے کہ وہ بھارتی اقلیتوں اور کشمیریوں کو ہندوتوا دہشت گردی سے بچانے کے لیے آگے آئیں۔